یہ بیان کیجیے کہ ہم سب مسلمان بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو دنیا بھر میں ہونے والا ہر ظلم نظر آتا ہے، چیچنیا سے لے کے بوسنیا تک، روس سے لے کر کشمیر تک اور برما سے لے کر شام کے اندر جو کچھ مظالم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز پہ ہماری نظر کبھی نہیں رکتی اور وہ یہ ہے کہ خود ہمارے اپنے مسلم ممالک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک تاریخ ہے اور عام لوگوں کا تو معاملہ شاید منظر عام پر نہیں آتا، وہ لوگ جو حرمین کی امامت کے منصب پر فائز ہیں اور ایک طرح کا عالمی تعارف رکھتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ کتنے ہی امام تھے جنہوں نے کوئی بات کی اور حکومت کو یہ لگا کہ یہ تو اب تنقید کرنے پہ اتر آیا ہے، اقدام بھی نہیں ہوا، ان کو اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ایک امام کعبہ، ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے ان کی ایک گفتگو کی بنیاد پر۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیا کسی مملکت کو یہ حق ہے کہ وہ مسجد حرمین کے امام کو، اور امام جو وہاں پر موجود ہے، کوئی نقطہ نظر کا ایک تفاوت سامنے آتا ہے، اس بنیاد پر قید خانے میں ڈال دیں؟ مسجد حرام کا امام تو بڑی شخصیت ہوتی ہے، کسی عام آدمی کے بارے میں بھی یہ حق نہیں ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، وہ اپنی بات کہے گا، اپنا نقطہ نظر پیش کرے گا۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حکومت اور قانون، ان کی جورسڈکشن یا ان کا دائرہ اختیار شروع اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں، اور اس میں بھی اگر آپ کو کوئی اقدام کرنا ہے تو وہ اقدام اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح دنیا میں ایسے اقدامات ہوتے ہیں، یعنی آپ مقدمہ قائم کیجئے، وہ مقدمہ جو قانون بن چکا ہے اس کے مطابق قائم ہو، دوسرے کو کھلی عدالت میں موقع دیں کہ وہ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کر سکے، کسی چیز کی تردید کرنا چاہتا ہے تو کرے، پھر قانون کے مطابق اگر کوئی سزا بنتی ہے تو یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ سزا دے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، میں نے وہ تقریر سنی ہے امام کی، اس تقریر پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس وقت بہت سے اقدامات سعودی عرب میں ہو رہے ہیں اور مملکتوں میں بھی ہوتے ہیں، ان میں سے کسی سے مجھے اتفاق ہو سکتا ہے، کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو آپ اس 21ویں صدی میں اس سے روکتے ہیں کہ وہ اس پر تنقید نہ کریں۔ نہیں، آپ کا کوئی اقدام، آپ کا کوئی فیصلہ اگر صحیح ہے تو وہ بربنائے استدلال صحیح ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے اس پر رد کیا تھا تو یہ تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ نے انہیں کوئی منصب دیا ہوا ہے تو آپ اس منصب سے چاہیں تو ان کو الگ کر دیں، لیکن ان کو جیل میں ڈال دینا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ان کی بات کی بھی اسی طرح تردید ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں تنقید کو گوارا نہیں کیا جاتا، نہ ہم اپنے اندر تنقید کو گوارا کرتے ہیں، نہ اپنے افکار پر تنقید کو گوارا کرتے ہیں، نہ مملکتوں میں تنقید کو گوارا کرتے ہیں، نہ سوسائٹی میں بحیثیت مجموعی تنقید کو گوارا کرتے ہیں، اسی چیز نے ہمیں زوال کے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب نیچے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی پستی کی جگہ نہیں رہ گئی جہاں ہم اتریں گے۔ اگر آپ اپنے ملکوں کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، علم و اخلاق میں بلند کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ نقد و تبصرہ کے لیے اپنے اندر ظرف پیدا کریں، سنیں بات کو۔ یہ موقع ملنا چاہیے تھا ان کو کہ وہ اپنی بات کہتے، علمی طریقے سے اس کو پیش کرتے، اور اگر آپ کا موقف ان سے مختلف ہے تو آپ استدلال کے ساتھ ان کی بات کی تردید کریں۔ کوئی قیامت نہ آ جاتی، کسی معاشرے میں مختلف افکار ہو سکتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی ملکوں نے ہمارے سامنے یہ تجربہ کر کے دکھا دیا ہے کہ مختلف افکار ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے، نقد و تبصرہ ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، کوئی مملکت میں خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ جب کوئی اقدام ہوگا یا کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی عملی طور پر، یا کسی کی جان خطرے میں ڈال دی یا مال، اس وقت اقدام کیا جاتا ہے۔ تو یہ تجربے سے گزر چکی ہے بات، یعنی اب یہ کوئی افسانہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس طرح کی آزادی گوارا کریں گے اور آزادی دے دیں گے تو کوئی بڑا طوفان آ جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مملکتیں جو استبداد کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں اور جن میں جمہوری روایات نہیں ہیں، ان کا رویہ تاریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں اس رویے کو تبدیل کرنا چاہیے، آزادی کے ساتھ لوگوں کو جینے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں تو دور حاضر میں جو سیاسی اقدار پیدا ہوئے ہیں ان میں 4 چیزوں کو بنیادی مانتا ہوں، یعنی لوگوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں کوئی مصالحت نہیں کی جا سکتی، وہ ہر حال میں قائم رہنے چاہیے، ان کو عزت ملنی چاہیے۔ وہ حقوق ان کو فطرت نے دیے ہیں، وہ ان کو خدا نے دیے ہیں، وہ خدا کے آخری پیغمبر نے بتائے ہیں، اور اپنے آخری خطبے میں ضمانت دی ہے کہ لوگوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا الا بالحق۔ آپ کو قانون میں بتانا پڑے گا
کہ اقدام کی وجہ کیا ہے اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ریاست کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو ہر حال میں جمہوری اقدار پر اپنے نظم کو قائم کرنا چاہیے، قوموں کے حق خود ارادی کو ماننا چاہیے، قانون کی حکمرانی قائم کرنی چاہیے۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پہلے پارلیمنٹ میں ارباب حل و عقد کی رائے کے مطابق قانون سازی کریں۔ یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کو بھی سامنے رکھیں اور قانون سازی کریں، قانون بنائیں، پھر بتائیں کہ کس چیز کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں۔ اور قانون کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں، یہ کہ کوئی حق تلفی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا، اور کوئی جان مال آبرو کے خلاف خطرہ بن رہا ہے تو اس کو روکا جائے گا۔ لیکن یہ کہ روکنے کے عمل میں آپ حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اگر افکار ہیں تو افکار کی بنیاد پر تردید، اور اگر کوئی عملی اقدام ہے تو اس کے بعد یقیناً آپ کو حق ہے کہ آپ لوگوں کا راستہ روک دیں۔